السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، کینیڈا کے سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی کہ بگ بینگ کے ساتھ ہی یونیورس دو ڈائریکشن میں بننا شروع ہو گئی تھی، جس میں ایک ڈائریکشن وہ جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور دوسری ڈائریکشن وہ تھی جو کہ اینٹی میٹر سے بھری ہوئی ہے۔ اس تھیوری کے بعد سب کے ذہن میں یہ سوال آنے لگا کہ کیا سچ میں اینٹی میٹر یونیورس میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو دیکھنے میں کیسا ہے۔ آپ سبھی نے سائنس فکشن موویز میں دیکھا ہوگا کہ ہماری زمین کی جیسی ایک اور زمین بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں سب کچھ ہماری دنیا سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اسے صرف موویز کی حد تک ہی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس سائنسدان کی پیش کردہ تھیوری کے مطابق صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ ہماری یونیورس کی جیسی ہی ایک اور مرر یونیورس بھی موجود ہے۔ تو یہ سی پی ٹی سمیٹری تھیوری آخر کیا ہے، اور اس سے مرر یونیورس ہونے کے بعد آخر سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں، سی پی ٹی سمیٹری تھیوری میں سی کا مطلب ہے کنجوگیشن آف چارجز، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کے مطابق پارٹیکلز کے سملر اور دوسرے پارٹیکلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر وہ اس کے اپوزٹ چارجز کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی پی ٹی میں موجود پی کا مطلب ہوتا ہے سمیٹری آف اسپیس۔ سمیٹری آف اسپیس کا مطلب ہے ہماری 3D ورلڈ میں موجود تینوں ڈائریکشنز کی بھی اپوزٹ ڈائریکشنز موجود ہوتی ہیں، اور اس ٹی کا مطلب اس چلتے ہوئے وقت کا بھی ایک الٹ ڈائریکشن میں بھی ایک سمیٹری موجود ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں ہماری یونیورس کے بننے کو لے کر بھی ایک ایسی ہی سمیٹری موجود ہے، جس کے مطابق بگ بینگ کے بعد نینو اور پیکو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میٹرز اور اینٹی میٹرز ایکولی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ اس طرح ڈیوائیڈ ہونے کے کچھ ہی وقت کے اندر ہر 1 بلین پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز کے ساتھ ایک ایکسٹرا پارٹیکلز بھی بن گیا تھا۔ سائنسدان اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، آخر بنا کسی ثبوت کے اتنا سارا اینٹی میٹرز کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر سارا اینٹی میٹر موجود ہوتا تب ہماری یونیورس بگ بینگ کے ساتھ ہی غائب ہو جاتی۔ دراصل جب ایک اینٹی پارٹیکلز کسی پارٹیکل سے ملتا ہے تب تباہی کی شروعات ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہی یہ پارٹیکلز ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے دوران بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ شروعات میں یونیورس میں میٹر زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میٹر اینٹی میٹر کے ساتھ تباہ ہو گیا، اور جو باقی میٹر بچا تھا وہی آج یونیورس میں ہے جہاں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی ہائپوتھیسس میں بہت سی میتھمیٹیکل انکانشیسنس دیکھنے کو ملی ہیں، جس وجہ سے کسی نے بھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جس کے بعد یہ معاملہ بہت عرصہ تک خاموش رہنے کے بعد اب دوبارہ حرکت میں آیا ہے، جب ایک سائنسدان نیل ٹیوراک کی لیڈرشپ میں کام کرنے کے دوران کینیڈین سائنسدانوں نے اپنا الگ پوائنٹ آف ویو رکھا، جسے میں آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتا چکا ہوں کہ کینیڈا کے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بگ بینگ کے بعد ایک ڈائریکشن میں تو یونیورس بنی تھی اور دوسری ڈائریکشن میں اینٹی یونیورس، جس وجہ سے اینٹی یونیورس میں ہر جگہ صرف اینٹی میٹر ہی موجود ہے، ساتھ ہی وہاں کا ٹائم بھی مستقبل سے ماضی کی طرف بدلتا ہے۔ لیکن آخر اینٹی میٹر یونیورس میں لائف کیسی ہوتی ہے، اور کیا ہم وہاں کبھی پہنچ بھی سکتے ہیں؟ تو سائنسدانوں کے مطابق اس بات کا پتہ لگانے کے لیے لگاتار تجربات کیے جا رہے ہیں، جس میں وہ لیبس کے اندر اینٹی پارٹیکلز کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے 1932 میں کاسمک ویوز کے اندر پوزیٹرون ملے تھے، جس کے بعد سال 1955 میں سائنسدانوں کی محنت سے اینٹی پوزیٹرون آبٹین کر لیے گئے۔ اس کے بعد نہ صرف اینٹی پارٹیکلز حاصل کیے گئے بلکہ انہوں نے اینٹی ایٹمز بھی آبٹین کیے، جس میں اینٹی ہیلیم اور اینٹی ہائیڈروجن بھی شامل تھے۔ خیر، جب تک سائنسدان ان ایٹمز کو اسٹڈی کر پاتے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ محض 172 ملی سیکنڈز میں ہی یہ اینٹی ایٹمز ہائیڈروجن ایٹمز کے ساتھ مل کر کولائڈ ہو کر ختم ہو گئے۔ اب سائنسدانوں کے سامنے اینٹی ایٹمز کو اسٹڈی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، جس کے بعد سائنسدانوں نے اسپیشل الیکٹرو میگنیٹک ٹریپس کا استعمال کیا، جس کے بعد تھوڑے ٹائم کے لیے یہ پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر سال 2011 میں وہ وقت آ گیا جب سائنسدان اینٹی ہائیڈروجن کو 1000 سیکنڈز تک روکنے میں کامیاب ہو گئے،
جس کے بعد سال 2014 میں ڈیٹیل سٹڈی کے لیے 80 اینٹی ہائیڈروجن ایٹمز بنائے گئے۔ دوستوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ سال 2022 تک سائنسدان اینٹی پارٹیکلز کے لیے ایک پورٹیبل ٹریپ تیار کر لیں گے، جس کی مدد سے وہ اینٹی میٹرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر سٹڈی کر سکیں گے۔ خیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اینٹی میٹرز کی ساری انفارمیشن مل جائے گی، کیونکہ آج بھی ایسا پوسیبل نہیں، اور ہم اینٹی میٹرز کے بارے میں بس بہت تھوڑا ہی جانتے ہیں۔ تو ازیوم کیجئے کہ اگر ہم کسی اینٹی میٹر یونیورس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی اس یونیورس میں آپ کی باڈی میٹر سے بنی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اینٹی میٹر یونیورس میں ایکسپلوٹ ہو جاؤ گے، اور آپ کے جسم سے اس دوران بہت ساری انرجی ریلیز ہوگی، اور آپ اچانک سے اپنے اس جسم کے ثبوت کے بنا ہی غائب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف آپ ہی غائب ہوں گے، کیونکہ اینٹی یونیورس میں آپ کی پریزنس وہاں موجود لائف کی فارم کو بھی پوری طرح سے ختم کر دے گی۔ شاید ہی آپ کو اس بارے میں معلوم ہو کہ 1 گرام میٹر اور اینٹی میٹر کے درمیان اگر ذرا سا بھی ملاپ ہوتا ہے تو تب وہ 21.5 کلو ٹن کی پاور سے ایکسپلوٹ ہو جائے گا، جو کہ ناگاساکی پر گرنے والے دھماکے سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جس طرح ہم انسانوں کا ایوریج وزن تقریباً 75 کلو گرام ہوتا ہے، اس حساب سے اگر ہم اینٹی یونیورس کے اندر جاتے ہیں تب ہمارے اور اینٹی میٹر کے درمیان نکلنے والی پاور تقریباً 76,786 فیٹ مین بامز کے برابر ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اینٹی یونیورس میں میٹر اور اینٹی میٹر ملنے سے ایکسپلوژن ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی ہماری باڈی کے اندر ہر گھنٹے ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھنٹے میں ہم کھانا اور ہوا کی مدد سے ہمارے جسم میں ریڈیو ایکٹیو پوٹاشیم 40 آ جاتا ہے، جو کہ ہماری باڈی کے مالیکیولز سے لڑتا ہے اور پوزیٹرون ایمٹ کرتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم انسانوں کا جسم ہر گھنٹے تقریباً 180 پوزیٹرون ایمٹ کرتا ہے، لیکن یہ آرڈنری میٹر کے سامنے آتے ہی اینٹی میٹرز گاما ریڈیشنز میں بدل جاتا ہے۔ حالانکہ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ اینٹی میٹر یونیورس میں پہنچ جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہنچتے ہی آپ کی موت ہو جائے گی، دوسری بات آپ وہاں پہنچ ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ اینٹی میٹر یونیورس میں وقت ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ الٹا چلتا ہے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اینٹی میٹر یونیورس تقریباً 14 بلین سال پہلے کریٹ ہوئی تھی، یعنی کہ بگ بینگ سے بھی پہلے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اور اگر ہم وہاں جانے کی کوشش بھی کریں تو اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹریول کرنا ہوگا، جو کہ امپوسیبل ہے، اور پھر بھی اگر ہم ٹائم ٹریول کرنے لگے تو ہم صرف اپنی یونیورس میں ہی ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک طرف جہاں ہم اینٹی میٹر یونیورس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں سائنسدانوں کے مطابق ہم آلریڈی اینٹی میٹر یونیورس میں ہی رہتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم بگ بینگ کے بعد کس ڈائریکشن میں پیدا ہوئے تھے۔ مگر ایک بات تو صاف ہے کہ اینٹی میٹر یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہ ہونا ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی ایک لیب کی تھیوری کے مطابق اینٹی میٹرز کی ایبسنس کا مین ریزن ہنگس ٹرائکیا ہے، جو کہ سارے اینٹی میٹرز کو ختم کر دیتا ہے، جس وجہ سے اینٹی میٹر یونیورس کے ایگزسٹنس کے بعد سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مطابق اس یونیورس میں اینٹی میٹر کا ایگزسٹنس ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔